बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ख़वातीन का सेहत और मर्ज़ का मिजाज और साथ 5 मिजाजों में से एक मिजाज के बिगड़ जाने पर मुकम्मल इलाज बताया था। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहम और इंतहाई हसास है। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है शादीशुदा मर्दों के इज़्दिवाजी मसाइल और उनके बिगड़ जाने का एक मिजाज का मुकम्मल इलाज। अभी मैंने एक मिजाज के अंदर मुकम्मल इलाज के बताने का जो ज़िक्र किया है उसकी थोड़ी सी तफसील समझ लें। अल्लाह पाक ने फ़ितरी कवानीन के मुताबिक मर्दों का मिजाज खुश्की और गर्मी वाला रखा है। जिस वक्त इंसान सेहत की हालत में होगा तो उसके अंदर 75% खुश्की और साथ 25% गर्मी पाई जाएगी। अल्लाह पाक ने फ़ितरी तौर पर बालग होने के बाद मर्दों का ये सेहत वाला मिजाज रखा है। अगर मर्द हजरात 13 से 14 साल की उम्र से लेकर 42 से 45 साल और 50 साल की उम्र तक इस मिजाज के अंदर सेहत की हालत में रहेंगे तो वो अपने तमाम तर इज़्दिवाजी अफ़ाल अच्छे तरीके से सरअंजाम देते रहेंगे। अल्लाह ताला ने फ़ितरी कवानीन के मुताबिक जो मर्द का तबई मिजाज मतलब कि सेहत वाला मिजाज रखा है वो 75% खुश्की और साथ 25% गर्मी वाला मिजाज रखा है। अब अगर मर्द हजरात जब बालग होते हैं तो वो 13 से 14 साल की उम्र से लेकर 50 से 55 साल की उम्र तक इसी सेहत वाले मिजाज के अंदर रहेंगे तो अपने तमाम इज़्दिवाजी अफ़ाल अच्छे तरीके से सरअंजाम देते रहेंगे। अगर इस उम्र के दौरान मर्द हजरात अपने सेहत वाले मकाम से हट कर दूसरे 5 मिजाजों में से किसी भी एक मिजाज में मुंतकिल हो जाते हैं तो फिर उनके लिए इज़्दिवाजी मामलात को अच्छे तरीके से निभाना नामुमकिन हो जाता है। उन मर्द हजरात के लिए एक मैं छोटा सा इशारा ही करूँगा जिनकी उम्र 14 से 16 साल से लेकर 50 से 55 साल तक है और उनमें से ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ज़हन नशीन करने सिर्फ़ और सिर्फ शादीशुदा अफराद के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये बात 18 साल से कम उम्र या गैर शादीशुदा लड़कों के लिए नहीं कर रहा। मैं ये बात 18 साल से ऊपर 50 से 55 साल तक की उम्र के दरमियान के मर्द हजरात से बात कर रहा हूँ और मैं अभी आपके लिए एक छोटा सा इशारा दे रहा हूँ जिसमें आप सारी बात समझ जाएंगे कि फ़ितरी कवानीन के मुताबिक वाकई ही यही असूल इलाज होगा। अल्लाह पाक ने जो 14-16 साल से लेकर जब से मर्द बालग होता है इस उम्र से लेकर 50 से 55 साल की उम्र तक का जो सेहत वाला मिजाज रखा है वो खुश्की और गर्मी वाला मिजाज रखा है। और एक बात का आपको अच्छी तरह बखूबी इल्म होना चाहिए कि खुश्की ही वो वाहिद चीज़ है जो तमाम तर चीज़ों के अंदर सख्ती और अकड़ाव पैदा करती है। इसके अलावा मर्द अगर 5 मिजाजों में से किसी भी दूसरे गैर तबई यानी कि मर्ज़ वाले मिजाज में मुंतकिल हो जाता है तो वो अपने इज़्दिवाजी मामलात अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेगा। 16 या 18 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अल्लाह पाक ने मर्द हजरात का यही सेहत वाला मिजाज रखा है। अब आप मर्द हजरात के लिए मैं 2 नुस्खा जात ऐसे बयान करूँगा जो कि कीमत में इंतहाई कम और बनाने में इंतहाई आसान हैं।
ہر مرد حضرات وہ نسخہ آپ خود بھی گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے پاس جا کر ہزاروں روپے ضائع کر کے اپنا علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میری ان 2-3 باتوں پر اچھے طریقے سے عمل کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے بتائیں گے کہ واقعی اس سے آپ کو کتنا فرق پڑا ہے۔ میں آپ کو آج 5 مزاجوں میں سے صرف ایک مزاج کا مکمل علاج بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو پیشاب سے اچھے طریقے سے آپ کی تشخیص کرنے کا آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا کہ اگر ایک مرد صحت والے مزاج سے ہٹ کر دوسرے مزاج میں منتقل ہوتا ہے تو اس یورن کی یعنی کہ پیشاب کی تصویر کیسی ہوگی۔ ابھی میں آپ کو جس یورن یعنی پیشاب کی تصویر چیک کروانے لگا ہوں اس پیشاب کے اندر 75% تری اور ساتھ 25% روشنی پائی جائے گی، کیونکہ جس وقت مرد حضرات 75% تری اور ساتھ 25% روشنی سے تیار ہونے والے مادوں کی اغذیاء جب مسلسل طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ اپنے صحت والے مزاج سے یعنی کہ خشکی اور گرمی والے مزاج سے ہٹ کر 75% تری اور ساتھ 25% روشنی والے مزاج میں منتقل ہو جاتے ہیں، جو کہ مردوں کے لیے یہ مزاج طبعی یعنی کہ صحت والا مزاج بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا اشارہ دے رہا ہوں کہ تری ہمیشہ چیزوں میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ اب میں آپ کو اس یورن کی تصویر دکھانے لگا ہوں۔ جتنے بھی مرد حضرات ہیں جن کی عمر 17-18 سال سے لے کر 50 سال تک ہے، اگر آپ کو اس طرح کا یورن یعنی پیشاب آتا ہے تو پھر میں اب اس کا مکمل طور پر آپ کو ایک انتہائی آسان اور سستا 200 یا 300 روپے میں آپ کا مکمل علاج بتانے لگا ہوں۔ پہلے آپ اچھے طریقے سے اس یورن یعنی پیشاب کی تصویر چیک کر لیں۔ آپ نے ابھی یہ جو یورن یعنی پیشاب کی تصویر چیک کی ہے، اس پیشاب کے اندر 75% تری اور 25% روشنی کا عنصر پایا گیا ہے، جس وجہ سے مرد حضرات اپنی صحت والے مزاج سے ہٹ کر اس مزاج میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ فطری قوانین کے مطابق ہمارا جسم 6 ہی کیفیات پر مشتمل ہے، جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں: گرمی، سردی، خشکی، تری، اندھیرا اور روشنی۔ یہ وہ 6 کیفیات ہمارے جسم کے اندر چلتی ہیں جن 6 کیفیات سے اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور ہماری کائنات کے اندر بھی یہی 6 کیفیات ہیں: گرمی، سردی، خشکی، تری، اندھیرا اور روشنی۔ انہی 6 کیفیات سے مل کر ہماری کائنات بنی ہے۔ اب ان میں سے مختلف قسم کی 2 کیفیات مل کر آپس میں ایک مادہ تیار کرتی ہیں، اور وہ مادے ہماری روزمرہ کی کھانے پینے والی غذاؤں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جو بھی غذا کھا رہے ہیں اس کے اندر وہ 2 مادے کون کون سے پائے جا رہے ہیں، جس وجہ سے ہم اپنے صحت والے مزاج سے ہٹ کر دوسرے کسی مرض والے مزاج میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مکمل علاج بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ہماری کائنات کے اندر 6 قسم کی کیفیات پائی جاتی ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے اندر 6 ہی قسم کے مزاجوں کے انسان پائے جاتے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی کھانے پینے والی غذائیں بھی 6 ہی قسم کی ہوتی ہیں۔ ہم جو قہوہ جات تیار کرتے ہیں وہ بھی
مختلف قسم کے 6 ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور جو میں بار بار یورین اور پیشاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کا یورین بھی یعنی پیشاب بھی 6 ہی قسم کا ہوتا ہے، اور ہم جو بھی ہربل ادویات اور نسخہ جات تیار کرتے ہیں ان کی تعداد بھی 6 ہی ہے، وہ بھی 6 ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور جو ہم 6 قسم کے نسخہ جات تیار کرتے ہیں ان 6 قسم کے ہر نسخہ جات میں سے ایک ایک نسخہ کے اندر 6 قسم کی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ وہ جو ایک ہی مزاج میں 6 قسم کی ادویات تیار کی جاتی ہیں ان کی اقسام بھی 6 ہی ہے، اور دنیا کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بھی ان 6 مزاجوں کے اندر ہی پائی جائیں گی۔ انسان کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ انہی 6 مزاجوں میں سے کسی ایک مزاج کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ہر انسان صبح کا پہلا یورین یعنی پیشاب چیک کر کے اپنے مرض والے مزاج کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور یہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ میرا صحت والا مزاج کون سا ہے، اور جو یورین یعنی پیشاب کے اندر جو مزاج پایا جا رہا ہے یہ مزاج کون سا ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ یورین سے تشخیص کر کے اپنا مزاج چیک کر سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ غذاؤں اور بتائے ہوئے نسخہ جات سے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو یورین چیک کرنے کی شرائط والی ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یورین یعنی پیشاب چیک کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ جب آپ صبح اپنا یورین چیک کریں تو یورین چیک کرنے میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم کے اندر جو بھی مرض کا بگاڑ ہے وہ سارا مزاج پیشاب کی صورت میں باہر سامنے آ جائے گا، تو اس کے لیے پیشاب چیک کرنے والی جو بنائی گئی ویڈیو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یورین چیک کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں اس یورین چیک کرنے والی ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ڈسکرپشن سے آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف، اور یہ جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ وہی مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں جن کی عمر 16 سے لے کر 50 سال کے درمیان ہے، اور یہ چیزیں وہی مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور وہ مرد حضرات یہ چیزیں استعمال کریں گے جن کو میں نے یورین کی پکچر دکھائی ہے۔ اگر آپ کو دکھائی گئی پکچر والا یورین آتا ہے تو آپ صرف یہی چیزیں استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ جن مرد حضرات کو کسی دوسری قسم کا یورین یعنی کہ پیشاب آتا ہے تو وہ یہ والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں وہی مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور وہ مرد حضرات یہ چیزیں استعمال کریں گے جن کو میں نے یورین کی پکچر دکھائی ہے۔ اگر آپ کو دکھائی گئی پکچر والا یورین آتا ہے تو آپ صرف یہی چیزیں استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ جن مرد حضرات کو کسی دوسری قسم کا یورین یعنی کہ پیشاب آتا ہے تو وہ یہ والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ نسخہ اور اس کی تفصیل نوٹ فرما لیں کہ آپ نے نسخہ کیسے تیار کرنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دار چینی 6 تولہ، جوتری 4 تولہ، لونگ 2 تولہ، یہ 3 چیزیں آپ لے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے یہ کس طرح استعمال کرنی ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ یہ آپ نے ٹی سپون کا یعنی کہ
جو چائے والا چمچ ہوتا ہے اس کا آپ نے چوتھا حصہ ایک خوراک پہ استعمال کرنی ہے۔ مطلب کہ آپ نے چائے والا جو چمچہ ہے اس کا چوتھا حصہ آپ نے صبح اتنی خوراک دن کو، اور اتنی خوراک شام کو، اور اتنی خوراک رات کو سوتے وقت، یعنی کہ 4 ٹائم استعمال کرنی ہے۔ 15 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ واضح طور پر مل جائے گا۔ اور آپ نے یہ نسخہ کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اسی طرح ایک کہوہ تیار کرنا ہے جس میں آپ نے اسی طرح 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ڈالنا ہے، اور اس میں 2-3 ٹکڑے جوتری کے ڈال لیں، اور اس میں 2 سے 3 عدد لونگ شامل کر لیں۔ جب کہوہ خوب اچھی طرح بن جائے تو آپ اس کو تھوڑا نیم گرم کر کے اس کہوہ کے ساتھ اس نسخہ کو استعمال کریں۔ یہ کہوہ بھی آپ نے اسی طرح 3 ہی ٹائم استعمال کرنا ہے، اور کہوہ کی مقدار کم از کم ایک بڑا کپ ہونی چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر یورین یعنی کہ پیشاب کی تصویر دکھائی ہے، جن مرد حضرات کو اس طرح کا یورین آئے گا صرف اور صرف وہی حضرات اس نسخہ جات پر اور جو غذا بتانے لگا ہوں اس غذا پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ جن مرد حضرات کو ایسا یورین نہیں آتا تو وہ مرد حضرات یہ نسخہ یا غذا استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے لیے اس نسخہ یا غذا کا کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مردوں کا صحت والا مزاج اللہ پاک نے خشکی اور گرمی والا رکھا ہے۔ اب 75% تری کا علاج 75% خشکی والے ہی نسخہ جات اور غذاؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ جو نسخہ بتایا ہے یہ نسخہ سننے میں اور دیکھنے میں انتہائی کم نظر آتا ہے، اور انتہائی کم خرچ یہ نسخہ ہے، مگر اس کے فوائد آپ کو استعمال کرنے کے بعد پتہ چلیں گے۔ میں نے آپ کو یہ جو نسخہ نوٹ کروایا ہے اور جو آپ کو غذائیں نوٹ کروانے لگا ہوں، ان تمام غذاؤں میں اور اس نسخہ میں 75% خشکی اور 25% گرمی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جو مرد حضرات اپنے صحت والے مزاج سے بگڑ کر اس 75% تری اور 25% روشنی والے مزاج میں منتقل ہو جاتے ہیں، یہ نسخہ ان کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد نسخہ ہے۔ اب میں آپ کو جسم کے اندر 75% خشکی اور 25% گرمی پیدا کرنے والی غذاؤں کی تفصیل بتاؤں گا جو آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ وہ غذائیں کون کون سی ہیں ان کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ آپ نے صبح ناشتے میں انڈا فرائی، انڈا آملیٹ، بنے ہوئے چنے، بڑے چھوارے، مربع تمہ یا ترش کشمش سندرخانی جس کو ہم میوہ بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے ترش تقریباً 15 سے 20 دانے استعمال کرنے ہیں، اور یہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی 1-2 چیزیں استعمال کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ نے وہی کہوہ استعمال کرنا ہے جس میں نے آپ کو لونگ، دار چینی اور جوتری کا طریقہ سمجھایا ہے۔ میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ڈال لیں، 2-3 جوتری ڈال لیں، اور ساتھ 3 عدد لونگ ڈال لیں۔ یہ کہوہ آپ نے 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ اب کھانے والی غذاؤں میں کون کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں، آپ
सरसों का साग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कड़वी चोंगा होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पालक का साग इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इनमें टमाटर और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में से आप मसूर की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत मसूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथरे इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरख लोबिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोश्त में आप गाय का गोश्त, ओजड़ी, बड़ी कलेजी, कड़ी पकोड़ा, पकोड़े और अनाज में बाजरा की रोटी भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाला जात में नोट फरमा लें, अनारदाना, हल्की सुरख मिर्च, दारचीनी, लौंग, जायफल और जवतरी। हस्बे ज़ायका इन चीज़ों का मसाला तैयार करके रख लें और हर खाने में यही थोड़ा सा मसाला इस्तेमाल करें। फलों में जापानी फल, आड़ू, इंजीर और शहतूत। और अरकियात में अरके कलवंजी आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, वो आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो आप आधा आधा कप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगज़ियात में आप मगज़ अखरोट, मतलब खुश्क मेवाजात में मगज़ अखरोट, किशमिश, सुंदरखानी, वही जो मैंने आपको मेवा बताया है, और छुआरे और काबली मनक्का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ आप तिल सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी उन तमाम ग़िज़ाओं की तफसील जो मैंने आपको बता दी है। और एक बात आप फिर ज़हन नशीन कर लें, ये वही मर्द हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको 75% तरी और 25% रोशनी वाला यूरन आएगा, जिस यूरन की मैंने आपको इस वीडियो में तस्वीर दिखाई है। उसी यूरन की तस्वीर मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से नोट फरमा लें। जिन मर्द हज़रात को ये वाला यूरन आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं मर्द हज़रात का ये इलाज है। इसके अलावा किसी भी मर्द हज़रात पर ये नुस्खा या ये ग़िज़ा असर नहीं करेगी। अब मैं अगली वीडियो में दूसरे मिजाज के बिगड़ जाने वाले मर्द हज़रात की अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल पर तफसील से बात करूँगा। एक और बात ज़हन नशीन रख लें कि मर्द का जो मिजाज है वो सेहत वाला मिजाज 75% खुश्की और 25% गर्मी वाला मिजाज है। इसके अलावा 5 मिजाज बच जाते हैं। अब इसके अलावा अगर मर्द इन 5 मिजाजों में से किसी भी मिजाज में मुंतकिल होगा तो वो अपने इज़्दवाजी अफ़आल सर अंजाम नहीं दे सकेगा। अब मैं तमाम 5 के 5 मिजाजों का इलाज एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो कम अज़ कम 1 घंटा से ऊपर चली जाएगी। एक एक मिजाज की और एक एक मर्ज़ की तफसील इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप तसल्ली के साथ यूरिन चेक करके अपना इलाज कर सकें। याद रहे, यूरिन चेक करने की शराइत वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो अच्छी तरह देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वक्त में हमारी ये तमाम मुफीद वीडियो आपको बआसानी मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।